یہ دل میرا، تحریر فرد اشتیاق، قسط نمبر 11۔ نورالعین کے پاس اس کے گھر پر سنبل اور ہرا آئی ہوئی تھیں۔ وہ تینوں بیڈ پر ساتھ بیٹھی نورالعین کے انٹرویو کو ڈسکس کر رہی تھیں۔ سچ بتاؤ، کیا واقعی اس نے تمہیں تمہاری ڈریسنگ پر طنز کیا تھا؟ ہرا اور سنبل کو انٹرویو کی ساری رودات پر ہنسی آئی تھی۔ نورالعین غصے میں بھری تھی اور وہ دونوں دل بھر کے اس کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ ویسے تمہیں اتنا اوور ڈریسڈ ہو کر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنی تیاری سے زیادہ انٹرویو کے سوالات کی تیاری کر لیتی تو کم از کم انٹرویو تو اچھا ہو جاتا۔ ہیرا ہنستے ہوئے بولی، تمہاری اطلاع کے لیے بتاتی چلوں، میرے جواب کوئی مکمل غلط بھی نہیں تھے۔ ہاں، کتابی ضرور تھے، اور میں کوئی زیادہ تیار ہو کے نہیں گئی تھی۔ انٹرویو کے لیے بندہ کیا ٹھیک سے ڈریس اپ ہو کے نہیں جائے گا؟ نورالعین کے مذاق اڑانے پر ان کو گھورتے ہوئے بولی، یہ آدمی ہی ضرورت سے زیادہ بدتمیز، مغرور اور گھمنڈی ہے۔ مجھے تو اب وہ خود انٹرنشپ کی آفر کرے گا تب بھی اس کی کمپنی میں انٹرنشپ نہ کروں، کیونکہ وہ ابھی تک امان پر غصے میں تھی، اس لیے غصے میں جذباتی ہو کر بولی، ہاں ہاں بالکل بالکل، ایسا کرو، اپنی ناراضگی اور غصہ ظاہر کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے فیس بک پر انفرینڈ کرو، بلکہ بلاک کر دو، یعنی سوشل میڈیا پر اس سے کٹی کر لو۔ ہیرا نے مسکراہٹ روک کر بظاہر پکا سا منہ بنا کر نورالعین کو بہت سنجیدگی سے دوستانہ مشورہ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت موجود تھی۔ اب وہ دونوں ہی اس کی سہیلیاں تھیں، پتہ تھا کتنا بھی اسے غصہ ہو وہ امان کو انفرینڈ ہرگز نہیں کرے گی۔ اس بدتمیز، مغرور اور گھمنڈی سے دوستی ابھی کے ابھی ختم کر لو۔ یہ لو اپنا موبائل، فیس بک کھولو اور ابھی بسم اللہ کر کے اسے بلاک کر دو۔ سمجھتا کیا ہے وہ ایڈیٹ ہماری اینا کو؟ ہیرا نے ہمدردانہ لہجے میں کہتے ہوئے نورالعین کے ہاتھ میں اس کا موبائل پکڑایا۔ کر دوں گی انفرینڈ، تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ نورالعین برے موڈ کے ساتھ بولی۔ اس کا چہرہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ امان کو انفرینڈ نہیں کرنا چاہتی۔ ہیرا اور سنبل شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی۔ اب یہ تم دونوں کی اتنی ہنسی کیوں نکل رہی ہے؟ نورالعین نے چڑھ کر ہیرا کی کمر پر زور سے ہاتھ مارا اور سنبل کے اوپر کشن پھینکا۔ سنبل اور ہیرا اسے چھیڑتی کھلکھلا کے ہنس رہی تھی جبکہ وہ کھسیانی ہو رہی تھی۔ اسی وقت کمرے کا ڈور ہلکے سے نوک کر کے بوا جی اندر آئی تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے ملازمہ تھی جس کے ہاتھ میں بہت بڑی سی ٹرے پکڑی ہوئی تھی جو کہ انواع و اقسام کے مزے کھانے کی چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ السلام علیکم بوا جی۔ ہیرا اور سنبل فوراً تمیز سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بوا جی نے پیار سے دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ اینا کے پاس آ کے سب سے زیادہ مزہ آپ کے ہاتھ کی ڈشز کا ہوتا ہے۔ بوا جی آپ ہمیں کھانے اتنے مزے کے کھلاتی ہیں۔ سنبل ٹرے کی طرف دیکھ کر ندیدے پن سے بولی، تمہارا اپنا گھر ہے بیٹا، جم آؤ۔ بوا جی مسکرا کے بولی، یہ ٹرے یہاں بچیوں کے پاس رکھ دو رضیہ۔ بوا جی نے ملازمہ کو ہدایت کی۔ ان کے کہنے پر ملازمہ نے ٹرے ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ بیٹا تکلف نہ کرنا، آرام سے کھاؤ، گرم گرم پوریاں، چنے کی چاٹ اور پیاز قیمہ بنوایا ہے میں نے تم لوگوں کے لیے۔ بوا جی ہیرا اور سنبل سے پیار سے بولی۔ اسی وقت نورالعین کے موبائل پر میر فاروق کی کال آنے لگی۔ ان لوگوں کی گفتگو سے توجہ ہٹا کر اس نے فوراً ریسیو کی، جبکہ ہیرا سنبل اسی طرح بوا جی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ہیلو جی بابا جان۔ نورالعین دوستوں سے ذرا دور ہٹ کے بیڈ سے اتر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ بیٹا میں ضروری کام سے اسلام آباد جا رہا ہوں۔ میر فاروق اپنے پرائیویٹ جیٹ میں سوار ہو رہے تھے۔ پھر اسلام آباد؟ بابا جان جانا بہت ضروری ہے کیا؟ نورالعین نے منہ بسورا۔ ہاں بیٹا، آفس کا کچھ ضروری کام ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ میر فاروق سنجیدگی سے بولے۔ اوکے، لیکن وعدہ کریں آپ جلدی واپس آ جائیں گے؟ نور ضد سے بولی۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گا نور، میر فاروق بیٹی سے پیار سے بولے۔ اوکے بابا جان، لو یو، اینا پیار سے بولی۔ لو یو جانے بابا، میر فاروق نے اسی پیار سے جواب دیا۔ وہ جہاز پر سوار ہو چکے تھے۔ فون کال بند کرنے کے بعد موبائل کو جیب میں رکھتے ہوئے میر فاروق قدر مطمئن سے انداز میں بیک سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ وہ تھک گئے تھے، انہیں خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اسلام آباد جانا بہت ضروری تھا۔ ان کا پرائیویٹ جیٹ اڑان بھرنے کو تیار تھا۔ یہ اسلام آباد کا ایک شاندار رہائشی علاقہ تھا جہاں بڑے بڑے بنگلے بنے تھے۔ وہاں سناٹا، گہری خاموشی اور اندھیرا تھا۔ میر فاروق کی گاڑی ایک شاندار بنگلے کے سامنے رکی تھی۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ میر فاروق کو دیکھتے ہی بنگلے کے باہر بیٹھے گارڈ نے فوراً ہاتھ پیشانی تک لے جا کر انہیں سلام کیا اور تیزی سے گھر کا گیٹ کھولنے لگا۔ میر فاروق کی گاڑی گیٹ کے اندر جانے لگی۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ ڈرائیور نے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میر فاروق مغرورانہ انداز میں گاڑی سے اترے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے۔ وہ لاؤنج میں آتے تو وہاں اندھیرا اور خاموشی تھی، جیسے گھر کے تمام افراد سو رہے تھے۔ وہ پرسکون اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اندر آ کے لائٹس آن کی اور پھر صوفے کی طرف بڑھے۔ اسی وقت اندر کسی جانب سے ملازمہ وہاں آئی۔ غالباً اسے ان کے آنے کی اطلاع گارڈ دے چکا تھا۔ یہ عطیہ تھی،
اس گھر کی مستقل ملازمہ۔ السلام علیکم صاحب جی۔ عطیہ نے آتے ہی میر فاروق کو سلام کیا۔ انہوں نے گردن گھما کر ملازمہ کی طرف دیکھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے صرف گردن کو خم دے کر ملازمہ کے سلام کا روب سے جواب دیا اور پھر فوراً ہی پوچھا، تمہاری بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ وہ سو رہی ہیں، اٹھا دوں؟ مالک کے روب سے وہ قدرے سنبھل کر بولی، آپ کے لیے چائے یا کافی لاؤں؟ نہیں، میر فاروق نے مختصر جواب دیا۔ ملازمہ گردن ادب سے ہلاتی فوراً وہاں سے چلی گئی۔ میر فاروق صوفے پر آرام دہ انداز میں ٹانگیں سامنے پھیلا کے بیٹھے تھے۔ انہوں نے تھکن اتارنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت لاؤنج میں سائرہ داخل ہوئی۔ سائرہ 35-33 سال کی بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ جیسے سوتے سے اٹھ کر آئی تھی، اسی لیے اس نے خوبصورت اور قیمتی نائٹی پہن رکھی تھی جو کافی بولڈ تھی۔ اس کے اوپر ایک شال لپیٹ رکھی تھی اس نے۔ اس وقت تو میر فاروق کو جیسے اس کے حسن ہوش ربا ہی لگا تھا۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، سچے دل سے جو مانگو ضرور ملتا ہے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کیا مجھے یاد کر رہی تھیں؟ میر فاروق نے مسکرا کر محبت سے پوچھا۔ بہت، سائرہ نے محبوبانہ ادا کے ساتھ کہا۔ ابھی ابھی آنکھ کھلی تھی اور جو آخری بات سونے سے پہلے سوچی تھی وہ یہی سوچی تھی کہ آپ اس وقت کہاں ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے؟ سائرہ مسکراتی ہوئی ان کے نزدیک آ رہی تھی۔ میرے پاس کب آئیں گے؟ تم نے سوچا اور میں آ گیا۔ میر فاروق بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ گہری نظروں سے سائرہ کو دیکھ رہے تھے جو ان کے پاس آ رہی تھی۔ انہیں اس حسین لڑکی کی باہوں میں آرام، سکون اور بہت سارا پیار چاہیے تھا، چاہے جانے کا بھرپور احساس چاہیے تھا۔ وہ اگلے چند دن دنیا کے ہر غم، ہر فکر سے آزاد ہو کر اس لڑکی کی باہوں میں گزارنا چاہتے تھے۔ میر فاروق اپنے بیڈ پر لیٹے سو رہے تھے۔ سائرہ باتھ روم سے شاور لے کر نکلی۔ اس کے گیلے بال اس کی پشت پر کھلے ہوئے تھے۔ خوبصورت اور اسٹائلش لباس میں ملبوس وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ میر فاروق کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بیڈ پر ان کے قریب آ کر بیٹھی۔ اٹھ جائیے۔ سائرہ نے میر فاروق کے بالوں کو ہولے سے چھو کر انہیں جگایا۔ صبح ہو گئی کیا؟ میر فاروق کی آنکھ کھلی۔ ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں۔ 8:30 بج رہے ہیں۔ سائرہ مسکرائی۔ تھوڑا اور سو جاؤں؟ میر فاروق نے جواباً مسکرا کر پوچھا۔ بالکل نہیں، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے اور میں نے ناشتہ آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ اتنے دنوں بعد تو آج ہم ساتھ ناشتہ کریں گے۔ سائرہ نے انکار میں گردن ہلائی۔ میر فاروق اب پوری طرح جاگ چکے تھے، اس لیے وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر مسکرا کر پیار بھری نظروں سے انہوں نے سائرہ کو دیکھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کی والہانہ نظروں سے سائرہ کے رخسار سرخ ہوئے۔ اپنی حسین بیوی کو دیکھ رہا ہوں جسے لگتا ہے خدا نے بڑے پیار سے تخلیق کیا ہے۔ سائرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ پیار بھرے انداز میں بولے، ویسے تمہارا نام سائرہ جس نے بھی رکھا تھا بالکل ٹھیک رکھا تھا۔ تم ہو سائرہ، جادوگرنی، مجھ پر جادو کر دیا۔ وہ سائرہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، آپ کو باتیں کرنی خوب آتی ہیں۔ سائرہ ان کی محبت کے اظہار اور توجہ سے خوش ہو کر مسکرائی۔ یہاں سے جاتے ہیں تو لگتا ہے مجھے بھول گئے ہیں۔ کئی دن مجھ سے فون پر بات تک نہیں کرتے، میرے میسیجز کا جواب نہیں دیتے، اور جب یہاں آتے ہیں تو لگتا ہے مجھ سے زیادہ آپ کے لیے کچھ اہم ہے ہی نہیں۔ سائرہ نے ان کا خوشگوار موڈ دیکھ کر شکوہ کیا۔ میری سائرہ، تم ہو میرے لیے اہم۔ تمہارے پاس آ کر ہی تو زندگی کی سب الجھنوں سے نکل کر ریلیکس ہو پاتا ہوں، مگر کیا کروں، یہ بزنس کے جھمیلے، دوسری ذمہ داریاں چین نہیں لینے دیتی، ورنہ تمہارے پاس ہی رہ جاؤں، یہیں ڈیرا ڈال لوں۔ میر فاروق کا لہجہ بظاہر محبت سے لبریز تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ انہیں سائرہ سے کوئی سچی اور گہری محبت نہیں تھی۔ سائرہ کو انہوں نے اپنا دل بہلانے کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر رکھا تھا۔ جب ان کا دل کرتا اس کے پاس 1-2 دن کے لیے آ جایا کرتے، پھر دل بہلا کر ریلیکسڈ ہو کر واپس چلے جاتے۔ میری زندگی میں ساری رونق، سب خوشیاں صرف آپ کے آنے سے ہیں فاروق۔ آپ یہاں نہیں ہوتے تو پتہ ہے میں کتنی اکیلی اور اداس ہو جاتی ہوں۔ بولتے بولتے سائرہ کے چہرے پر ہلکی سی افسردگی پھیلی، وہ جیسے اپنی تنہائی کا انہیں احساس دلا رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے، میر فاروق قدرے سنجیدگی سے بولے، اس بار جلدی تو نہیں جائیں گے نا؟ کچھ دن میرے پاس رکیں گے نا؟ سائرہ کے لہجے میں آس تھی۔ ابھی تو آیا ہوں اور تم نے مجھے بھیجنے کی باتیں شروع کر دیں۔ میر فاروق نے اس کا ہاتھ پیار سے تھاما۔ اسی وقت کمرے میں نوک ہوا۔ اب یہ کون آ گیا ہمیں ڈسٹرب کرنے؟ تم منع کر کے نہیں آئی تھی سرونٹس کو کہ کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے؟ میر فاروق پیار بھرے خفگی سے بولے۔ انہیں اس طرح ڈسٹرب کیا جانا ناگوار گزرا تھا۔ وہ سائرہ کے ساتھ اکیلے بہت سا وقت گزارنا چاہتے تھے۔ عطیہ ہوگی فاروق، میں اس سے کہہ کر آتی ہوں ہم دونوں کے لیے ناشتہ کمرے میں ہی لے آئے۔ سائرہ نے مسکرا کر وضاحت کی، آ جاؤ۔ سائرہ نے میر فاروق کو جواب دینے کے بعد ذرا بلند آواز میں ملازمہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ میر فاروق نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کے ملازمہ ناشتے کی بھری ٹرے اٹھا کر اندر لے آئی۔ سائرہ اسے ناشتہ سامنے میز پر لگانے کی ہدایت دینے لگی۔
ناشتے سے فراغت کے بعد میر فاروق لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وہ آرام دہ شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ سائرہ ان کے کندھے پر سر ٹکا کر ان کے پاس بیٹھی تھی۔ ٹی وی پر کوئی پرانی انگلش مووی چل رہی تھی۔ اب کی بار آپ پورے 2 مہینے بعد میرے پاس آئے ہیں، پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا؟ سائرہ میر فاروق کی طرف دیکھ کر مدھم آواز میں بولی، میں بھی تمہیں بہت مس کر رہا تھا۔ میر فاروق نے ٹی وی اسکرین پر سے نظریں ہٹا کر پل بھر کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اگلے مہینے یورپ کا ٹور پلان کر رہا ہوں، 1-2 بزنس کے کام بھی ہیں، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ہم پورا مہینہ ساتھ رہیں گے، یورپ گھومیں گے، خوب مزہ کریں گے۔ وہ مسکرا کر بولے، سچ؟ یورپ؟ سائرہ ان کا پروگرام سن کر پرجوش سی ہو کر سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، مہنگے کپڑوں، جولری، ہوٹلنگ اور بیرون ملک ٹور سے خوش ہو جایا کرتی تھی، اور میر فاروق کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ بالکل سچ۔ اس کی ایکسائٹمنٹ میر فاروق کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ ہم سوئٹزرلینڈ اور فرانس بھی جائیں گے نا؟ سائرہ کا انداز للچایا سا تھا۔ ہاں بالکل جائیں گے، لگتا ہے میری بیگم یورپ گھومنے کا سن کر بہت خوش ہو گئی ہے۔ میر فاروق کا انداز قدرے جتانے والا تھا۔ گھومنے پھرنے سے بھی زیادہ مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا سوچ کے خوشی ہو رہی ہے فاروق۔ یہاں تو آپ 1-2 دن کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ پورا مہینہ رہنے کا موقع ملے گا۔ ان کی جتاتی نظروں سے بوکھلا کر سائرہ نے وضاحت کی، جیسے پچھلے سال تمہیں ترکی اور مصر گھما کر لایا تھا، اس بار یورپ گھماؤں گا، خوب دل بھر کے شاپنگ کرنا تم، اور بھی جو کچھ تم چاہو وہ سب کرنا۔ میر فاروق اس کی بوکھلاہٹ پر مسکرائے۔ تھینک یو فاروق، سائرہ خوشی سے بولی۔ آپ یہ تھینک یو اور شکریہ کو رہنے دیں بیگم صاحبہ، ایسا کریں جا کر ذرا اچھی سی تیار ہو جائیں۔ میر فاروق مسکرا کر بولے۔ کیوں؟ سائرہ نے قدرے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ ہم باہر جا رہے ہیں، کسی اچھی سی جگہ ڈنر کریں گے، کوئی مووی دیکھیں گے، کیسا آئیڈیا ہے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ بہت اچھا، سائرہ مسکرا کے بولی۔ بس پھر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ تیار ہونے کے لیے خوشی خوشی فوراً صوفے پر سے اٹھ گئی۔ میر فاروق سائرہ کو اس طرح آسائشات دیتے ہی اس لیے تھے کہ یہ لڑکی ان سے خوش رہے اور ان کی شرائط و ضوابط پر ان کے ساتھ زندگی گزارے۔ کچھ دیر بعد وہ خوبصورت سی سیاہ رنگ کی شفون کی ساڑی پہن کر تیار تھی۔ بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا، میک اپ اور بھرپور تیاری کے ساتھ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی جب میر فاروق ڈریسنگ سے لباس تبدیل کر کے نکلے۔ کاٹن پینٹ اور شرٹ کے ساتھ انہوں نے کیجول قسم کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت ہینڈسم لگ رہے تھے۔ وہ سائرہ کی طرف دیکھ کے رومانٹک انداز میں مسکرائے۔ اس نے بھی انہیں آئینے میں دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی شرما کے مسکرائی۔ اس کے ہاتھ میں نیکلس تھا جسے وہ پہننا چاہتی تھی۔ میر فاروق اس کے پاس آ گئے۔ کیا یہ اعزاز مجھے مل سکتا ہے؟ انہوں نے نیکلس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑی نرمی سے پوچھا۔ سائرہ نے آئینے میں انہیں دیکھتے نیکلس ان کی طرف بڑھا دیا۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کر دیکھتے ہیں۔ میر فاروق اس کے عقب میں کھڑے اس کے عکس کو آئینے میں دیکھتے بڑے جذب کے عالم میں بولتے نیکلس اس کی گردن میں پہنا رہے تھے۔ باتیں بنانی آپ کو خوب آتی ہیں، خوبصورت لڑکیوں کے دل باتوں سے کیسے جیتے جاتے ہیں، آپ کو یہ ہنر بخوبی آتا ہے۔ سائرہ آئینے میں انہیں دیکھ کر مسکرا کے بولی۔ اسی وقت میر فاروق کے موبائل پر کال آنے لگی۔ انہوں نے فوراً جیب میں سے موبائل نکالا۔ نورالعین کی کال تھی۔ انہوں نے سائرہ کو ہاتھ کے اشارے سے قدرے حکمیہ انداز میں خاموش رہنے کا کہہ کر فوراً بیٹی کی کال ریسیو کی۔ سائرہ کے کندھے پر سے ہاتھ ہٹا کر وہ اس سے 1-2 قدم دور ہٹے۔ سائرہ نے گردن گھما کر ان کی طرف دیکھا۔ ہیلو، ہاں نور، بولو بیٹا۔ میر فاروق کا لہجہ محبت سے بھرپور تھا۔ بابا جان آپ کب آئیں گے؟ میں گھر پہ اتنا بور ہو رہی ہوں۔ نورالعین کی آواز موبائل اسپیکر پر ابھری۔ بیٹا مجھے 1-2 دن لگ جائیں گے۔ میر فاروق بیٹی سے اتنی فرصت سے بات کر رہے تھے کہ سائرہ کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ سائرہ کی آنکھوں میں ناگواری پھیلی۔ کیا 1-2 دن؟ جی نہیں، آپ آج اور ابھی آ رہے ہیں۔ نورالعین زور سے چیخی۔ بیٹا، میر فاروق نے اس کو سمجھانا چاہا۔ میں کچھ نہیں جانتی بابا جان، آپ آج واپس آ رہے ہیں، میں نے رات کا کھانا آپ کے ساتھ کھانا ہے، اور اگر آپ نہیں آئے نا تو میں بتا رہی ہوں میں بھی ڈنر نہیں کروں گی، بھوکی بیٹھی رہوں گی۔ اینا بچوں کی طرح ضدی لہجے میں بولی۔ وہ کسی بھی حال میں باپ سے ضد منوانا چاہتی تھی۔ سائرہ کی آنکھوں میں ناگواری اور ناپسندیدگی بڑھنے لگی۔ اسے میر فاروق اور اپنی تنہائی اور رومانس میں نورالعین کی مداخلت سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ اوکے اوکے، میں آ رہا ہوں۔ میر فاروق لاڈلی بیٹی کی ضد کے آگے ہار مان گئے تھے۔ پکا نا؟ نورالعین نے پوچھا۔ میں آ رہا ہوں، پرومس۔ میر فاروق نے مسکرا کے فون بند کیا۔ کیا ہوا فاروق؟ سائرہ نے اپنی ناگواری کو چھپا کر ان سے سنجیدگی سے پوچھا۔ نور کی کال تھی، مجھے جانا ہوگا۔ سائرہ کو کوئی اہمیت دیے بغیر وہ عجلت بھرے انداز میں بولے، پھر موبائل پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگے، ان کے لیے جیسے سائرہ بالکل پس منظر میں چلی گئی تھی۔
لیکن ہم ڈنر پر جا رہے تھے فاروق۔ سائرہ کا انداز احتجاج کرنے والا تھا، اس کی آنکھوں میں دبا دبا سا غصہ اور احتجاج بھی تھا۔ اب نہیں جا رہے۔ میر فاروق کا انداز سخت اور حکمیہ تھا۔ آپ نے کہا تھا ہم ساتھ ڈنر کریں گے، پھر مووی دیکھیں گے، آپ نے پروگرام بنایا تھا۔ اب اچانک ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی کہ آپ سارا پروگرام کینسل کر کے یوں واپس؟ وہ دبے دبے لہجے میں غصے سے بولی۔ میں نے پروگرام بنایا تھا، میں ہی کینسل بھی کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے ہر چیز کی وجہ بھی تمہیں بتاؤں۔ میر فاروق کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ ان کو سائرہ کا انداز سخت ناگوار گزرا۔ اور ایک اور بات، سائرہ مجھے اس ٹون میں بات سننے کی عادت نہیں ہے، اگلی بار مجھ سے بات کرتے وقت اپنے لفظوں اور لہجوں کا دھیان رکھنا۔ بہت سرد اور سخت نظروں سے انہوں نے سائرہ کو گھورا۔ میں آپ کی بیوی ہوں فاروق، سائرہ کی آواز بھرائی۔ تو بیوی بن کے رہو، اپنی حد میں رہو۔ میر فاروق کا انداز حد تک آمیز تھا۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر میر فاروق نے اس کے آنسوؤں کو رتی برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ ان کے انداز سے لگ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو چند سیکنڈ پہلے اس لڑکی پر محبت نثار کر رہا تھا۔ تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے علی بخش نے ڈلوا دیے ہوں گے، لیکن یہ چیک بھی رکھ لو، مزید جتنے پیسوں کی ضرورت ہو اس میں اماؤنٹ لکھ کر اکاؤنٹ میں جمع کروا دینا۔ انہوں نے کوٹ کی جیب میں سے چیک بک نکال کر جلدی سے ایک چیک سائن کر کے سائرہ کی طرف بڑھایا، گویا چیک دیکھ کر اسے اس کی ملاقات اوقات جتا رہے تھے۔ سائرہ کی جیسے اس وقت ان کے لیے اہمیت ایک ٹیشو پیپر جیسی تھی، اسے استعمال کر کے پھینک کر غرور و تکبر سے وہاں سے جا رہے تھے۔ ہیلو، ہاں علی بخش، میں واپس آ رہا ہوں۔ انہوں نے عجلت میں واپس مڑتے ہوئے علی بخش کو کال ملائی۔ ہاں ہاں ابھی۔ اسے بالکل حقیر اور بے وقت کر کے میر فاروق وہاں سے مغرورانہ انداز میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے جاتے ہوئے ایک نظر مڑ کر بھی سائرہ کی طرف نہیں دیکھا، نہ اسے خدا حافظ کہا۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو، بے بسی اور غصہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ شدید بے عزتی، دکھ اور غصے کی کیفیت میں اس نے اپنی گردن سے وہ ہار نوچ کر پھینک دیا جو ابھی ابھی میر فاروق نے اسے خود پہنایا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی۔ میر فاروق ابھی ابھی اسلام آباد سے واپس کراچی اپنے گھر پہنچے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے علی بخش ان کا کوٹ اور لیپ ٹاپ پکڑے اندر آیا۔ نور العین باپ کے انتظار میں داخلی دروازے پر کھڑی تھی۔ بابا جان! بابا کو دیکھتے ہی وہ پرجوش ہو کر ان کے گلے لگی۔ کیسی ہے میری ضدی بیٹی؟ بیٹی کو دیکھتے ہی والہانہ اور سچی محبت میر فاروق کے چہرے پر بکھری تھی۔ میں کوئی ضدی ودی نہیں ہوں۔ اچھا، آپ نے اتنی دیر لگائی آنے میں، رات کے 11 بج رہے ہیں، پتہ ہے مجھے کتنی بھوک لگ رہی ہے؟ نور العین لاڈ بھرے انداز میں بولی۔ باپ کے سامنے وہ ایک چھوٹی بچی بن جاتی تھی۔ چلو بس ہم پھر فوراً کھانا کھاتے ہیں، نرگس بوا سے بولو کھانا لگوائیں، ہم باپ بیٹی کو سخت بھوک لگ رہی ہے۔ نور العین کے کندھے کے گرد پیار سے بازو پھیلاتے میر فاروق مسکرا کر بولے، ساتھ ہی ذرا زور سے بوا جی کو آواز لگائی۔ بیٹی کو خوش کرنے کے بعد وہ خود بھی خوش تھے۔ امان اپنے کمرے میں رکھی راکنگ چیئر پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے خاموش اور اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ کرسی کو ہلکے ہلکے ہلا رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا ذہن اس وقت یہاں نہیں تھا بلکہ ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ اس وقت 10 سال کا خوبصورت اور صحت مند بچہ تھا۔ وہ کہیں باہر سے کھیل کر واپس گھر آیا تھا، ٹی شرٹ اور شارٹ میں ملبوس۔ اس نے سر پر کیپ لگا رکھی تھی، ہاتھ میں فٹ بال تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا سافٹ کوٹڈ پپی بھی تھا، پیارا سا کیوٹ سا سفید رنگ کا کتا۔ لاؤنج میں ایک طرف بڑا سا پیانو رکھا ہوا تھا۔ شیرو، آج فٹ بال کھیلنے میں مزہ آیا نا؟ کتے سے باتیں کرتے کرتے وہ گھر کے اندر لاؤنج میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ماں باپ اور بہن کہیں جا رہے تھے۔ وہ تینوں تیار نظر آ رہے تھے۔ اس کی ماں حمیرہ خوبصورت لباس میں تیار تھی۔ اس کے باپ نے اس کی چھوٹی 1.5-2 سال بہن عائشہ کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ عائشہ سرخ و سفید خوبصورت صحت مند بچی تھی۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں مما؟ اس نے اندر آتے ہی فوراً پوچھا۔ ذرا کام سے جا رہے ہیں امان، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، حمیرہ نرم لہجے میں اس سے بولی۔ میں بھی چلوں گا، وہ فوراً ضدی انداز میں بولا۔ اور ہوم ورک کون کرے گا؟ تم ہوم ورک مکمل کرو امان۔ عبید اللہ پڑھائی کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھے، اس لیے انہوں نے قدرے روب سے اس کو ٹوکا، مگر اس روب میں پیار چھپا تھا۔ بابا، یہ انفیئر ہے، آپ لوگ اس موٹی آشو کو ہر جگہ ساتھ لے جاتے ہیں اور مجھے بولتے ہیں ہوم ورک کرو۔ اس نے باپ کی گود میں موجود چھوٹی بہن کو خار بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ چاہتا تھا ماں باپ اسے اہمیت دیں، عائشہ کو اہمیت نہ دیں۔ بری بات مانی، چھوٹی بہن کو ایسے نہیں کہتے، حمیرہ نے فوراً پیار سے ٹوکا۔ وہ منہ بسور کر خاموش ہو گیا۔ مما، اس نے بچکانہ ضدی انداز میں ماں کو پکارا۔ عبد الرحمن بابا ہے نا تمہارے پاس، تم ہوم ورک کرو، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ حمیرہ نے جھک کر اس کے گالوں پر پیار کیا اور پھر حمیرہ عبید اللہ عائشہ کو ساتھ لے کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ وہیں اپنے شیرو کو ساتھ اکیلا رہ گیا۔ مما، اس کے منہ سے ایک دم بلند ہوا، وہ سیدھا ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی، راکنگ چیئر ہلنا رک گئی۔ مما، اس بار اس نے زیر لب پھر ماں کو پکارا۔
اس کی آنکھوں میں ماں کی یاد، اپنوں کی جدائی کا غم شدت سے ابھر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ اپنوں کے واپس لوٹ آنے کی خواہش رکھتا تھا اور بڑی شدت سے رکھتا تھا۔ نورالعین ہیرا، سنبل اور یاسر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں خوشگوار موڈ میں بیٹھی تھی۔ وہ لوگ حسان کا ویٹ کر رہے تھے، اس لیے ابھی کچھ آرڈر نہیں کیا تھا۔ حسب معمول علی بخش نورالعین کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں کی میز سے فاصلے پر ایک کونے والی میز پر اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل نورالعین پر مرکوز تھیں۔ چاق و چوبند اور الرٹ نورالعین کی حفاظت کرنے کے لیے کسی عقاب کی طرح تیار تھا۔ آج کا یہ لنچ ہے کس خوشی میں؟ یاسر نے پوچھا۔ سیمسٹر ختم ہونے اور سمر بریک شروع ہونے کی خوشی میں اینا کی طرف سے ہے، سنبل چہک کر بولی۔ کیا بات ہے اینا کی؟ یاسر نے نورالعین کو دیکھا۔ اب دعوت کر ہی دی ہے دوستوں کی تو یار کھانا بھی آرڈر کر دو، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ صبر کر لو ندیدے آدمی، حسان کو آنے دو، وہ آ جائے پھر آرڈر کرتے ہیں۔ نورالعین نے اسے گھور کر دیکھتے اس کے ہاتھ سے مینیو چھینا۔ اب یہ کمینہ کدھر رہ گیا ہے؟ آجا یار آجا، یاسر نے معصومیت بھری اور قہر زدہ شکل یوں بنائی جیسے کئی وقتوں سے فاقے پر تھا۔ ہاں یار دیر لگا دی حسان نے، اینا کال کرو حسان کو، ہیرا نے نورالعین سے کہا۔ اوکے۔ نورالعین موبائل اٹھا کر کال ملانے ہی لگی کہ اسی وقت حسان ریسٹورنٹ میں داخل ہوتا نظر آیا۔ آ گیا حسان۔ نورالعین کی نظر سب سے پہلے اس پر پڑی۔ یاسر نے سکون کی سانس لی کہ اب وہ مزید بھوکا نہیں رہ سکتا تھا۔ نورالعین نے زور سے ہاتھ ہلا کر حسان کو متوجہ کیا۔ وہ جو ادھر ادھر نظریں دوڑا کر دوستوں کو ڈھونڈ رہا تھا، نورالعین کے ہاتھ ہلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوا، پھر مسکراتا ہوا ان لوگوں کے قریب پہنچا۔ ہائے، اس نے چیئر پر بیٹھتے ہی سب کو ایک ساتھ مخاطب کیا۔ ہائے، سنبل نے جواب دیا۔ کدھر رہ گیا تھا یار؟ تمہارے انتظار میں ان محترمہ نے ہمیں کب سے بھوکا پیاسا بٹھا رکھا ہے۔ ہاں ویسے فیلنگ تو بالکل روزے والی ہو رہی تھی جو افطار کے ٹائم پر ہوتی ہے۔ حسان بہت دیر لگا دی تم نے، ہیرا نے یاسر کی بات کی تصدیق کی۔ ایک خوشی کی خبر آ گئی تھی، بس اسی خوشی میں خوش ہوتا تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ حسان مسکرا کر بولا۔ اس کے چہرے پر خوشی بہت نمایاں تھی۔ خوشی؟ ہمیں بھی سناؤ، کیا خوشی کی خبر مل گئی تمہیں؟ نورالعین نے بولا۔ ہاں بھائی بتاؤ، تیری 25ویں گرل فرینڈ نے تجھ سے منگنی کے لیے ہاں کر دی، تیری لاٹری نکل آئی، امریکہ کا ویزا لگ گیا، ابا نے تجھے جیسے نکمے پر ترس کھا کر تجھے نئی گاڑی دلوا دی، کیا ہوا؟ یاسر ہنس کر مذاقاً بولا۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ فی الحال میری زندگی کی ترجیحات میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ ہو گئی ہے۔ حسان اس کے مذاق اڑانے پر برا مانے بغیر مسکرا کر بولا۔ اب بتا بھی چکو، کسوٹی کیوں کھیل رہے ہو؟ ایویں کا سسپینس۔ لڑکیاں اس کے اصل بات نہ بتانے پر چڑ سی گئیں۔ ریلیکس گائز، بتا رہا ہوں، مجھے اے کے میں انٹرنشپ مل گئی ہے۔ کیا؟ ہیرا حیران ہوئی۔ اے کے میں؟ کیا واقعی؟ سنبل بھی سرپرائزڈ ہوئی۔ ہاں بھائی اے کے میں، حسان نے ان کی حیران چہروں پر مسکراتی ہوئی نظر ڈالی۔ دیٹس گریٹ یار، سنبل نے خوش ہو کر سر ہلایا۔ اس اطلاع پر سب خوش ہوئے تھے سوائے نورالعین کے۔ اسے یہ جان کر شوق لگا کہ حسان کے پاس کال آ گئی اور اس کے پاس نہیں آئی، اس کا مطلب تھا وہ وہاں سے ریجیکٹ کر دی گئی ہے۔ کانگریٹس حسان، وہ اپنا رنج اور غم صدمہ چھپاتی آہستہ سے بولی۔ میرا دل یہی انٹرنشپ کرنے کا تھا، میں تو انٹرویو کے دن ہی وہاں سے بہت امپریس ہو کر آیا تھا۔ وہاں کا ماحول، کارپوریٹ کلچر، سب مجھے بہت امیزنگ لگ رہا تھا، ہے نا اینا؟ حسان بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے وہ نورالعین کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ صرف وہی دونوں وہاں انٹرویو کے لیے گئے تھے۔ ہاں، اینا نے بمشکل سر ہلایا۔ اینا تم بھی تو وہاں گئی تھی انٹرویو کے لیے، تمہارے پاس کال نہیں آئی؟ آنی ہوگی تو آ جائے گی، نہیں تو نہیں، میں کہیں اور کر لوں گی۔ نورالعین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے گویا اس کے لیے کوئی اہم بات نہیں تھی۔ اینا کے پاس بھی آ جائے گی کال، آئی ایم شیور۔ حسان دوستانہ خلوص کے ساتھ نورالعین کی طرف دیکھ کر بولا۔ جواباً وہ زبردستی مسکرائی، جبکہ اندر سے وہ ابھی تک شوق میں تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ سلیکٹ ہو جائے گی۔ میں بہت خوش ہوں یار، مجھے میری مرضی کی آرگنائزیشن میں انٹرنشپ مل گئی۔ حسان ایک بار پھر اپنی خوشی سے بھرپور انداز میں بولا۔ یار اب ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کرو، ہمیں بھی کہیں اچھی ڈھنگ کی کمپنی میں انٹرنشپ مل جائے گی۔ اتنی جگہ پر اپلائی تو کر رکھا ہے نا تم لوگوں نے، کہیں نہ کہیں سے آفر آ جائے گی۔ حسان نے مسکرا کر سنبل کو امید دلائی۔ یار اینا تم نے خود تو انکل کے آفس میں انٹرنشپ کرنی نہیں ہے، کم از کم ہم دوستوں کے لیے وہاں انٹرنشپ لگوا دو، یاسر نے نورالعین سے کہا۔ بات یاسر کی صحیح ہے یار، انکل سے میرے، ہیرا اور یاسر کے لیے بات کرو نا اینا۔ سنبل نے فوراً یاسر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ان ساروں کی نظریں نورالعین پر جمی تھیں جبکہ اس کا موڈ خراب تھا۔ اوکے کر لوں گی، اب تم لوگ یا اس بور ٹاپک کا پیچھا چھوڑو، میرا خیال ہے ہم یہاں کھانا کھانے آئے تھے۔ نورالعین نے اپنا موڈ آف
اور دل میں پیدا ہوتا غصہ چھپانے کے لیے لاپرواہی ظاہر کی۔ وہ انٹرنشپ کے موضوع پر مزید کسی سے بھی کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ باتیں ہوتی رہیں گی، چلو لنچ آرڈر کرتے ہیں۔ ایکسکیوز می، اس نے قصداً ٹاپک بدل کر جلدی سے ویٹر کو آواز دی۔ ویٹر اس کے بلانے پر فوراً اس کی طرف آ گیا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے جذبات کو کنٹرول کر رکھا تھا۔ سائرہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھی بے توجہی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی جب ان کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے سائٹ پر رکھے موبائل پر نظر ڈالی۔ میر فاروق کی کال آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور ناراضگی ابھری۔ اس نے کال ریسیو نہیں کی بلکہ کال سائلنٹ کر دی۔ وہ جیسے میر فاروق کی کال نہ اٹینڈ کر کے اپنی ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔ اگلے سیکنڈ دروازے پر ہلکا سا ناک ہوا۔ عطیہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کارڈ لیس تھا۔ صاحب کا فون آیا ہے، کہہ رہے ہیں آپ انہیں فون کر لیں۔ عطیہ نے احترام اور سنجیدگی سے اطلاع دی۔ کر لوں گی، یہاں سے جا کر 1 ہفتے بعد میرا خیال آیا۔ اس نے چڑچڑے موڈ کے ساتھ بولتے ہوئے ریموٹ اٹھایا اور چینل تبدیل کرنے لگی۔ ملازمہ نے ایک نظر اسے بغور دیکھا۔ یاد آیا ہے اسلام آباد میں ان کی ایک بیوی بھی ہے، اب ان کی ایک کال پر غلاموں کی طرح ان کا فون اٹھاؤں؟ وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ صاحب غصے میں لگ رہے تھے، میرا خیال ہے آپ انہیں فون کر لیں۔ عطیہ قدرے محتاط انداز میں ذرا دبے دبے لہجے میں بولی۔ کر لوں گی عطیہ، تم جاؤ۔ سائرہ نے غصے سے اس کو گھورا۔ اس کے غصے سے ڈر کر ملازمہ خاموش ہو گئی اور سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی۔ ملازمہ کے کمرے سے جانے کے بعد اس کے موبائل پر پھر سے میر فاروق کی کال آنے لگی۔ ناراضگی کے باوجود وہ میر فاروق کے غصے سے خوفزدہ سی رہتی تھی، اس لیے اس بار اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ کہاں ہو تم؟ میرا فون کیوں نہیں ریسیو کر رہی؟ میر فاروق کا لہجہ سخت تھا۔ میں نہا رہی تھی، دیکھا نہیں میں نے۔ میر فاروق کے سخت لہجے پر وہ قدرے سنبھل کر فوراً بولی۔ کیا حال ہے؟ میر فاروق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اپنے گھر کے اسٹڈی میں بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سائرہ نارمل انداز میں بولی۔ وہ ان کے غصے کو دعوت نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان کے رشتے میں حاکمیت میر فاروق کی تھی اور سائرہ کو ان کے احکامات کے مطابق ان کی غلامی کر کے رہنا ہوتا تھا۔ اچھا ہوں، بس اپنی حسین بیوی کو یاد کر رہا ہوں، مس کر رہا ہوں۔ اس کو اس کی اوقات یاد دلانے کے بعد اب میر فاروق دوبارہ اپنے پیار بھرے انداز پر واپس آ گئے تھے۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ لگتا ہے تم مجھے مس نہیں کر رہی۔ اس کی خاموشی میر فاروق جیسے مغرورانہ انا پرست مرد کو سخت کھلی تھی، اس لیے فوراً پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کو بہت یاد کر رہی ہوں فاروق۔ اس نے بوکھلا کے بولا۔ اگلے ہفتے آؤں گا تمہارے پاس۔ اچھا سنو، تم نے چیک ڈپازٹ کروا دیا تھا؟ میں علی بخش سے کہتا ہوں وہ کل مزید پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ڈلوا دے گا۔ تم گھر کے پردے اور فرنیچر تبدیل کرنے کا کہہ رہی تھی نا؟ میر فاروق اپنا پیسہ بے تحاشا اس پر لوٹا کر اسے مطمئن اور خوش کر دیا کرتے تھے، گویا اس کی اوقات یہ تھی کہ پیسہ لے اور منہ بند کر کے بیٹھی رہے، ان کی غلامی کرتی رہے۔ ان کے تعلق میں جیسا موڈ ان کا ہوتا تھا ویسا ہی سائرہ کو اپنا بنانا پڑتا تھا۔ اگر وہ خوش ہوں تو سائرہ بھی خوش ہو جائے، اور اگر وہ سیریس اور ان رومانٹک ہو تو سائرہ بھی ویسی ہی ہو جائے۔ جی، لیکن اب موڈ چینج ہو گیا ہے، بعد میں کبھی کروں گی۔ اس کے دل میں ناراضگی برقرار تھی، اس لیے وہ سنجیدگی سے بولی۔ موڈ کیوں چینج ہو گیا بھائی؟ میں چاہتا ہوں میری بیوی جس چیز کی خواہش کرے وہ اس کو فوراً مل لے۔ ایسا کرو، کسی اچھے انٹیریئر ڈیزائنر سے سارے گھر کا فرنیچر نیا ڈیزائن کروا لو، تمہیں ایک اچھی مصروفیت بھی مل جائے گی، گھر پہ بور ہوتی رہتی ہو۔ میر فاروق مسکرا کر بولے۔ پھر ان کو گلاس وال کے اس پار سے چل کر آتی نورالعین نظر آئی۔ انہوں نے مسکرا کر بیٹی کو ہاتھ ہلا کر اپنے پاس بلایا۔ چلو میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ سائرہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ عجلت بھرے انداز میں بولے۔ نور آ گئی ہے کیا؟ ان کے عجلت بھرے انداز سے سائرہ فوراً سمجھ گئی کہ انہیں اپنے آس پاس نورالعین نظر آ گئی تھی، اور جب وہ سامنے آ جاتی تھی تو سائرہ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی تھی۔ ہاں، میر فاروق نے عجلت میں جواب دیا اور بغیر خدا حافظ کہے فون بند کر دیا۔ سائرہ کو اپنی حد تک آمیز محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے پر شدید غم و غصہ تھا۔ نور نور نور، اس شخص کی زندگی میں ساری اہمیت صرف نورالعین کی ہے؟ میری اوقات تو ایک ٹیشو پیپر جیسی ہے جسے استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس نے سخت غصے سے موبائل دور پھینکا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، بے بسی اور آنسو سب ایک ساتھ اترے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔